ذرا تصور کریں تاریخ کے اوراق میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو واقعی دنگ کر دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی زبردست اور قدیم داستان کا جائزہ لے رہے ہیں جو معجزات، صدیوں کی گہری نیند اور خدائی مداخلت کے اسرار سے بھری ہوئی ہے۔ ایک ایسا واقعہ جہاں وقت کی سوئی گویا رک گئی تھی۔ یہ صرف کوئی عام واقعہ نہیں ہے بلکہ بقا اور غیبی طاقتوں کے بیچ ایک انتہائی سنسنیخیز کھوج ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا تو چلیں اس داستان کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ انسان اگر سوچے تو یہ بات کتنی حیران کن لگتی ہے نا کہ رات کو آپ کی آنکھ بند ہو اور جب بیدار ہوں تو صدیاں گزر چکی ہوں۔ وقت کی یہ ناقابل یقین حقیقت اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ ایک طویل رات جو کئی پشتوں کو نگل گئی ہمیں وقت کے ایک بالکل ہی نئے پہلو سے متعارف کرواتی ہے۔ وقت جو ہمیں لگتا ہے کہ بس ایک سیدھی لکیر میں چل رہا ہے، یہاں آ کر ایک طلسماتی دائرے میں بدل جاتا ہے۔ باب پہلا، غار میں پناہ۔ تو یہ حیرت انگیز داستان شروع ہوتی ہے ان چند نوجوانوں سے جو اپنے دور کے ظالم معاشرے سے جان بچانے کے لیے چھپتے چھپاتے ایک تنہا پہاڑی غار تک جا پہنچے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا بلکہ موت اور زندگی کی ایک ہولناک جنگ تھی۔ ان کے پیچھے ایک پوری ظالم سلطنت پڑی تھی اور ان کے آگے صرف اس تاریک غار کا دہانہ تھا جو اب ان کی آخری امید بن چکا تھا۔ اس غار کے گھپ اندھیرے میں ان کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں ہماری درست رہنمائی فرما۔ اور یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ ان کا ارادہ کتنا پختہ تھا۔ یہ اندھیرے میں چھپنے کی کوئی مایوس کن کوشش نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اپنا گھر بار، اپنا شہر، سب کچھ قربان کر دینے کا ایک انتہائی شعوری اور بہادرانہ فیصلہ تھا۔ باب دوسرا، 3 صدیوں کی نیند۔ غار کی تاریکی میں پہنچنے کے بعد کہانی اچانک ایک ناقابل یقین مافوق الفطرت موڑ لیتی ہے۔ تھکن سے چور ان نوجوانوں پر ایک ایسی غیر معمولی نیند طاری کر دی گئی جو آگے چل کر ایک عظیم الشان معجزہ بن گئی۔ یہ موت نہیں تھی بلکہ موت اور زندگی کے درمیان ایک ایسا پراسرار وقفہ تھا جسے صدیاں بھی نہیں توڑ سکتی تھیں۔ اب یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ تفسیر کے مطابق یہ کوئی عام انسانی نیند نہیں تھی۔ حیرت انگیز طور پر ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور سانس لینے کی رفتار بھی بالکل بیداری جیسی تھی۔ اور سب سے عجیب بات، ان کے جسم خودکار انداز میں مسلسل دائیں سے بائیں پہلو بدلتے رہتے تھے تاکہ غار کی نم مٹی ان کے جسموں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ واقعی ایک ایسا طلسماتی منظر تھا جسے سوچ کر ہی انسان دنگ رہ جائے۔ اور ذرا قدرت کے اس کائناتی انتظام کو تو دیکھیں۔ سورج ہر روز نکلتا لیکن اس کی دھوپ غار کے کھلے حصے میں ہونے کے باوجود ان کے جسموں کو چھوئے بغیر دائیں اور بائیں سے کتراتی ہوئی گزر جاتی۔ گویا سورج کی کرنوں کو بھی ایک اٹل حکم دیا گیا تھا کہ ان کی اس گہری نیند میں ذرا سا بھی خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ کائنات کا پورا نظام ان کی حفاظت پر پوری طرح سے معمور تھا۔ متن میں نا ایک بڑی ہیبت ناک منظر کشی کی گئی ہے۔ ان سوئے ہوئے جسموں کے ارد گرد ایک ایسی پراسرار فضا قائم کر دی گئی تھی کہ اگر کوئی راہگیر غلطی سے بھی اس غار میں جھانک لیتا تو وہ دہشت کے مارے الٹے پاؤں بھاگ نکلتا۔ اس پر ایک ایسی مافوق الفطرت ہیبت طاری ہو جاتی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ دراصل یہ ماورائی خوف کسی بھی بیرونی درانداز کو غار سے دور رکھنے کا ایک زبردست طریقہ تھا۔ تفسیر میں ہمیں ایک اور بڑی دلچسپ اور حیرت انگیز بات ملتی ہے۔ غار کے دہانے پر ان کے ساتھ ان کا ایک وفادار کتا بھی بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی تفصیل ہے لیکن یہ اس بات کو کتنے شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک بے زبان جانور بھی صالحین کی وفاداری کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا۔ باب تیسرا، ایک بدلی ہوئی دنیا میں بیداری۔ صدیوں کا یہ پرسکون سکوت آخر کار ٹوٹتا ہے اور وہ وقت آ جاتا ہے جب ان نوجوانوں کی آنکھ کھلتی ہیں۔ لیکن وہ اس ہوش شبہ حقیقت سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کی اس طویل نیند کے دوران غار کے باہر کی دنیا، ان کا شہر، ان کی نسلیں، سب کچھ مکمل طور پر مٹ چکا ہے اور ایک بالکل نیا زمانہ جنم لے چکا ہے۔ آنکھیں ملتے ہوئے بیدار ہوتے ہی ان کا سب سے پہلا ری ایکشن شدید الجھن کا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگے، ہم کتنا عرصہ سوتے رہے ہیں بھائی؟ جسموں کی تھکن اور شدید بھوک انہیں یہی سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ شاید وہ بس کچھ گھنٹے ہی سوئے ہیں۔ ذہن ابھی تک اسی پرانے دور کی الجھنوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔
اور یہاں اس داستان کا ایک زبردست ڈرامائی پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ آپس میں اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہوں گے، جبکہ ہم جو اس کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے اس ایک دن کے اندازے کے پیچھے صدیاں گزر چکی تھیں۔ وقت کا یہ دھوکہ اس لمحے کو انتہائی پراسرار اور دلچسپ بنا دیتا ہے۔ باب چوتھا، قدیم چاندی کے سکے۔ جاگنے کے بعد انسان کی سب سے بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ بھوک، اور یہی بظاہر معمولی سی جسمانی ضرورت اس داستان کو ایک ایسے موڑ پر لے گئی جس نے اس وقت کے پورے شہر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ کہانی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے انتہائی احتیاط اور رازداری کے ساتھ اپنے ایک ساتھی کو ان قدیم چاندی کے سکوں کے ساتھ شہر روانہ کیا۔ دل میں شدید خوف تھا کہ اگر کسی نے پہچان لیا تو انہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ وہ سائے کی طرح دبے قدموں اپنے ہی شہر کے اس بازار میں داخل ہوا جو اب اس کے لیے بالکل اجنبی ہو چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس خوفزدہ نوجوان نے ایک دکاندار کو وہ صدیوں پرانے چاندی کے سکے دیے، وقت کا سب سے بڑا راز فاش ہو گیا۔ دکاندار وہ سکے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ان نوجوانوں کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ در حقیقت انہیں اس غار میں سوتے ہوئے 300 شمسی یا 309 قمری سال کا ایک طویل ترین عرصہ گزر چکا ہے۔ جب شہر کے باسیوں اور حکمرانوں کو اس ناقابل یقین معجزے کا پتہ چلا نا، تو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں اس دور کے معاشرے کی ساری بحثیں ہی ختم ہو گئیں۔ یہ واقعہ ان کے لیے ایک زندہ ثبوت بن گیا، اور پھر اس عظیم نشانی کی یاد کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے اسی غار کے مقام پر ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ باب پانچواں، لا زوال اسباق اور ورثہ۔ اب اس قدیم کہانی کی سنسنی خیز تفصیلات سے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں اور ان گہری حکمتوں اور لازوال اسباق پر نظر ڈالتے ہیں جو اس واقعے کے اندر انسانی رہنمائی کے لیے چھپے ہیں۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ سوچ کے کئی نئے دروازے کھولتی ہے۔ تو یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ متن ہمیں غیب کی باتوں پر بلا وجہ بحث سے سختی سے منع کرتا ہے۔ صدیوں تک لوگ ان نوجوانوں کی تعداد پر اندازے لگاتے رہے، کوئی 3 کہتا، کوئی 5، کوئی 7، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان گہرائیوں کا اصل علم صرف چند لوگوں اور کائنات کی بالادست طاقت کے پاس ہوتا ہے، لہٰذا اندھے قیاس سے گریزی بہتر ہے۔ یہ داستان ہمیں ایک اور نہایت شاندار اصول سکھاتی ہے کہ انسان کی دنیاوی منصوبہ بندی ہمیشہ ایک بالاتر ارادے کے تابع ہوتی ہے۔ میں کل یہ کام ضرور کروں گا، مستقبل کے حوالے سے ایسا کوئی بھی حتمی دعویٰ بالاتر طاقت کی مرضی کو شامل کیے بغیر بالکل کھوکھلا ہے۔ یہ بات انسانی بے بسی اور خدائی طاقت کا ایک بے حد خوبصورت اعتراف ہے۔ اس ماخذ میں دنیاوی زندگی کی ایک بڑی کمال کی مثال دی گئی ہے جو اس ساری کہانی کو ایک گہرا تناظر دیتی ہے۔ مال اور دنیاوی طاقت ان سرسبز پودوں کی طرح بتائی گئی ہیں جو آج ہرے بھرے ہیں اور کل سوکھ کے بھس بن کے اڑ جاتے ہیں۔ جب وقت کی آندھی چلتی ہے تو جو چیز واقعی باقی رہتی ہے، جو دیر پا امید پیش کرتی ہے، وہ صرف اور صرف انسان کے نیک اعمال ہیں۔ اس پورے جائزے کے اختتام پر ایک ایسا سوال ذہن میں آتا ہے جو واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر 309 سال کا وہ طویل عرصہ آنکھ کھلنے پر محض ایک مختصر سی دوپہر جیسا محسوس ہو سکتا ہے، تو یہ دنیاوی زندگی کس قدر عارضی اور ایک سراب کی طرح ہے۔ وقت کے اس عظیم دھوکے پر جتنا بھی سوچا جائے وہ کم ہے۔ ہمارے ساتھ اس پرفکر جائزے میں شامل رہنے کا بہت بہت شکریہ۔